اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے اللہ کے خوف سے رو پڑنا۔ اللہ رب کریم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو میرے خوف سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں اور تھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہ رونا جو ہے یہ اللہ کو بے حد محبوب ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسے شخص کا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو جہنم میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا دودھ کا پستان میں سے نکل کر اس میں واپس لوٹ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اس کے خوف سے بہایا گیا اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا گیا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں میسر ہے اسے خرچ کرتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل خوف کے مارے کانپ رہے ہوتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی ہیں وہ لوگ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، اس حال میں کہ یہ سباق الی الخیرات ہے، یعنی نیکیوں کی طرف بھاگنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس میں جو آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ڈرنے والے وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا بدکار ہیں یا چور ہیں یا اور اس قسم کے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ہاں یہ سب کچھ نامقبول نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل اللہ قبول ہی نہ کرے۔ یہی کیفیت ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دیکھتے ہیں نا، کہ ایک عید پر رمضان کے بعد لوگ ملنے آئے تو عمر روئے جا رہے تھے، طبیعت پر قابو نہیں تھا، زارو قطار روئے جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو عید ہے، خوشیاں منائیں۔ آپ نے کہا خوشیاں وہ منائیں جنہیں یقین ہو گئے ان کے روزے قبول ہو گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ ہے اللہ کی خشیت۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کاش اللہ رب کریم مجھے دوبارہ اٹھائیں ہی نہ، کھڑا ہی نہ کریں، مرنے کے بعد مٹی میں مٹی کر دیں، بس میں اسی پر راضی ہوں۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ حالانکہ یہ ابو طلحہ وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے احد کے دن، پہلے تیر چلاتے رہے، تیر ختم ہو گئے تو ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے، تیر اپنے جسم پر روکتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ اتنی خدمات کے باوجود یہی خوف تھا کہ پتہ نہیں اللہ رب کریم معاف کرتے ہیں نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کیفیت کو اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ اللہ کا خوف ایسے نہیں جسے کسی شیر کا یا کسی خوفناک چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے مراد ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، جیسے آپ اپنی کسی محبوب ہستی کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب کریم سب سے بڑا محبوب ہے، اصل مقصود ہی وہی ہے، ہمارا نیوکلیس در حقیقت وہی رب کریم ہے۔ تو اس رب کریم کی ناراضگی کا خوف، اس کے روٹھ جانے کا خوف، اس کے خفا ہو جانے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف اور اس خوف سے رونا، یہ رونا جو ہے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ رب کریم کو یہ چیز بہت پسند ہے، لہٰذا اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو مجھ ہی سے ڈرو، اے ایمان والو مجھ ہی سے ڈرو۔ اور یہ مفہوم بار بار قرآن میں مختلف صورتوں میں آتا ہے۔ آل عمران میں آتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، تمہیں میرے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو۔ اللہ رب کریم فرشتوں کا بھی یہی وصف بیان کرتے ہیں کہ فرشتے اپنے رب سے ڈر کے مارے کپ کپاتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ فرشتوں کی صفت ہے،
یہ اہل علم کی بھی صفت ہے. ارشاد ربانی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو محض علم والے ڈرا کرتے ہیں. دلیر کون ہوتے ہیں؟ جو جاہل ہوتے ہیں. علم کا نشان کیا ہے، یعنی علامت کیا ہے ایک عالم کی؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ رب کریم کا جلال آپ کو اس کی شخصیت پہ منعکس ہوتا نظر آئے، آپ محسوس کریں. تو جو ہر وقت ہر چیز سے بے نیاز ہیں، زبانیں بھی بے لگام ہیں، نگاہیں بھی بے لگام ہیں، تو چاہے کتنی بھی ڈگریاں لے آئے ہوں، کسی یونیورسٹی سے پڑھ آئے ہوں، وہ عالم نہیں کہلا سکتے. علم کی پہچان اللہ نے کیا بتائی؟ جو علم والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو علماء کا جو طریقہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا خوف اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں، حقیقی مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہماری تو ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو دیکھیے بات کیا ہے، اصل مومن وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، خوف سے کپ کپا اٹھتے ہیں وہ دل. تو دلوں کی اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اسی کیفیت کا نام اللہ سے خوف رکھنا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دے گا، یعنی جیسے غبار اڑ جاتا ہے اس طرح ہو جائیں گی. تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی صفات بتا دیں تاکہ ہم کہیں ان جیسے نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، اہل خاندان ہوں گے، راتوں کو عبادتیں کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتیں پامال کر دیں گے. یعنی اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہوں گے نا، لوگوں کے خوف سے نیکوکار ہوں گے، محفلوں میں نیکوکار ہوں گے، تنہائیوں میں بھی خوفی دکھائیں گے، تو پھر اللہ کا خوف نہ ہوا، کیونکہ وہ تو ہر حال میں نگران ہے. تو جو اللہ کے خوف سے رو پڑا اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں، اسے 2 گھر 2 باغات ملیں گے، اس لیے کہ وہ متقی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو لہٰذا اللہ رب کریم کو یاد کرنا اللہ کو بے حد محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے خوف سے رو پڑے اللہ رب کریم اس کو بخش دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا حوصلہ افزا ہے. تو اللہ کے خوف سے رونا کسی بناوٹ کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب کریم کی جواب دہی کا خیال آنے سے دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے. تو ایسا سوچنے سے ہوگا، غور کرنے سے ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو دعا کرنی چاہیے، دوسرا ہمیں اہل علم کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اگر نہ میسر آ سکے فزیکلی تو ان کے تذکرے پڑھیے، کتابیں پڑھیے، صحابہ کے تذکرے پڑھیے، بزرگان دین کے اتھینٹک تذکرے پڑھیے، کہانیاں مت پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اتھینٹک جو ان کے مستند جو تذکرے ہیں، حالات زندگی ہیں، پڑھیے، پھر دیکھیے. اور کچھ جو ہے یہ لہو و لعب کی چیزیں جو ہیں، کہانیاں، قصے اور فلمیں اور ڈرامے اور گانے، ان کو چھوڑنے سے فرق پڑے گا. چھوڑے بغیر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ چھوڑے بغیر نہیں پڑے گا، ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو ان چیزوں سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ قلب کی کیفیت تبدیل ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بتاتی ہوں کہ کوئی برتن اگر جل جائے، چولہے پہ رکھا اور ہانڈی جل گئی تو سالن تو آپ نے نکال لیا یا پھینک دیا، جو بھی کیا. اب جو پتیلی جل گئی ہے، سڑ گئی ہے ایکچولی، اس کو آپ کیسے صاف کریں گے؟ ایک دم سے تو صاف نہیں ہوگی، رگڑائی ہوگی. ایک دفعہ اس کو ڈبویا اور چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کو رگڑا، ٹھیک ہے؟ اب وہ موٹا موٹا جمع ہوا ہے، جلا ہوا جو بھی اس کے اندر سالن تھا، اس کو چمچ سے کھرچا، جو کھرنڈ اتر سکتے تھے اتارے، اب دھو لیا، مگر ابھی بھی وہ صاف نہیں ہوا. اب پھر اس میں پانی ڈالا، پھر رکھ دیا، پھر اس کو کچھ دیر بعد، گھنٹے بعد یا ایک دن بعد پھر رگڑا. اب لوہے کی تار سے رگڑے جا رہے ہیں، تو رگڑ رگڑ کر پھر آخر وہ دن آتا ہے جب سارا جلا ہوا میل کچیل اتر جاتا ہے اور نیچے سے وہی شفاف برتن نکل آتا ہے. وہ پہلے سے زیادہ چمکدار ہوا ہوتا ہے کیونکہ رگڑائی ہوئی ہوتی ہے نا، فیشل ہو جاتا ہے اس کا.
جیسے آپ چہرے کا فیشیل کرتے ہیں. تو بس یہی عمل دل پہ دہرانا پڑے گا. اپنا برتن مانجیں گے تو اس میں دودھ ڈالا جائے گا، گندے برتن میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا. تو اللہ رب کریم تو ہر وقت متوجہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس توجہ کا اہل بنانا ہے. تو اس کے لیے پھر دل کی رگڑائی ضروری ہے. رگڑائی کا طریقہ کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ رب کریم کی جو سزائیں ہیں ان کو بھی یاد کریں، اور جو اس کی عنایتیں ہیں ان کو بھی یاد کریں، اور جہنم کے جو کیفیت ہے اس کو بھی یاد کریں، اور جنت کی جو عظمت ہے اس کو بھی یاد کریں، اور اللہ رب کریم کا جو روز قیامت جلال ہے اس کو بھی یاد کریں. تو یہ تذکرے یاد کریں گے تو پھر دل پر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اترے گی، اور پھر انشاءاللہ آنکھیں رونے والی ہو جائیں گی، دل ڈرنے والا ہو جائے گا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، پریکٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اس کے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جو بتا دیا جائے تو بس فوراً ہی جو ہے آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. تزکیہ نفس ایک مستقل عمل کا نام ہے، مستقل. ٹھیک. تو انشاءاللہ پھر وہ دن آئے گا کہ آپ کا دل جو ہے، آپ کا ہارٹ جو ہے، قلب جو ہے چمک رہا ہوگا، لشکاریں مار رہا ہوگا. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، اور آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو آج سے شروع کیجیے، دیر مت کیجیے. اللہ رب کریم توفیق دے ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو. اور اللہ رب کریم ہمارے دلوں کو بالکل صاف ستھرا آئینہ کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.